ماما میری گڑیا اذان بھیا نے لے لی۔ مریم ماں کے پاس روتی ہوئی آئی تھی۔ نیلی آنکھوں والی یہ گڑیا ہی تو اس کی محبت اور توجہ کا مرکز تھی، جو اس وقت اذان کے قبضے میں تھی۔ ننھی مریم کے آنسو نہ تھم رہے تھے۔ مریم کیوں روتی ہو؟ ابھی اذان بھیا آپ کی گڑیا واپس دے دیں گے۔ مہر نے بیٹی کو پچکارا۔ بھیا نے میری گڑیا کو مارا تو؟ مریم سراپا سوال تھی۔ مہر کی ہنسی چھوٹ گئی۔ مریم کی ننھی سی جان اور اس کی یہ سوچ۔ ہر لڑکی پیدائشی عورت ہوتی ہے۔ مہر کو کبھی کا پڑھا ہوا جملہ یاد آ گیا۔ گڑیا کے لیے مریم کی بے قراری دیکھ کر مہر نے آگے بڑھ کر گڑیا اذان سے لے لی اور مریم کو تھما دی، جسے پا کر وہ ایسے مسرور تھی جیسے اسے کوئی دولت مل گئی ہو۔ ہاں، اس وقت سب سے اہم مریم کے لیے اس کی گڑیا ہی تو تھی۔ ماما یہ دیکھیں، اذان بھیا میں اسکول کا بیگ نہیں دے رہے۔ مریم رو دینے کو تھی۔ مہر نے بیٹے کو گورا۔ تم بہن کو کیوں ستاتے ہو؟ امی، میں تو یہ بس دیکھ رہا تھا کہ مریم کی آنکھوں میں آنسو آنے میں کتنی دیر لگتی ہے تاکہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ میں پانی سے بے فکری ہو جائے۔ وہ مریم کے آنسو بہانے والی عادت کا مذاق اڑاتے ہوئے بولا۔ ادھر بن موسم کی برسات شروع ہو چکی تھی۔ اذان نے جلدی سے بیگ اسے کندھوں پر ڈالا، شرارت سے ہاتھ جوڑ کر یہ جا وہ جا۔ اف، اتنے گہرے بادل! اذان بھیا تو جہاں ہوں گے پریشان ہو رہے ہوں گے۔ مریم جانتی تھی اذان گن گرج بارش سے بہت ہی خوفزدہ ہوتا تھا، اس لیے بادلوں کے آ جانے پر وہ بہت فکر مند تھی۔ پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، وقفے وقفے سے 4 مرتبہ کال کرنے کے باوجود اذان نے فون ریسیو نہیں کیا تھا۔ اب کیا ہوگا؟ پڑھائی سے فارغ ہو کر سب دوست کمرے سے باہر آئے تو موسم کی شدت پر اذان کے حواس ہی جواب دے گئے۔ ان بادلوں کے برسنے سے قبل گھر پہنچنا تو یقیناً معجزہ ہوگا، اذان نے سوچا اور گھر کی جانب بائک دوڑا دی۔ اتنا دیرا، عین دوپہر کے وقت۔ خوف سے اذان اپنی ریڑھ کی ہڈی میں ٹھنڈک اترتی محسوس ہوئی۔ بہن کی دعائیں ساتھ ہوں تو کامیابی کے لیے مطمئن رہو، اسے کسی مفکر کے قول نے دلاسا دیا، کیونکہ اسے یقین تھا اس وقت ماما سے زیادہ مریم اس کے لیے دعائیں کر رہی ہوگی۔ ادھر اذان نے بیل پر انگلی رکھی، ادھر گیٹ کھل گیا اور مریم بھائی کو سامنے پا کر خوشی کے آنسو روکنے میں ناکام ہو رہی تھی۔ وہ تھی ہی ایسی، اذان کی چھوٹی چھوٹی سی تکلیفوں کو محسوس کرنے والی بہن، اور اس کی خوشی میں اس سے بڑھ کر خوشی محسوس کرنے والی۔ ہاؤ ڈیسنٹ! شادی میں جانے کے لیے تیار ہو کر اپنے کمرے سے باہر آتے اذان کو دیکھ کر مریم نے بے ساختہ تعریف کی۔ دیکھو، نظر نہ لگا دینا اپنے اکلوتے بھیا کو، کبھی کوئی چڑیل پیچھے نہ لگ جائے۔ اذان نے مریم کو جان بوجھ کر ستایا۔ اللہ نہ کرے بھیا۔ 2 موٹے موٹے آنسو اس کے گالوں پر لڑک گئے۔ یہ لڑکیاں نہ جانے کس کس چیز اور ہستیوں کے لیے کن کن مواقع پر آنسو بہاتی ہیں۔ ان کی محبت کا محور کیا ہوتا ہے، اذان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ بھیا، وہ آج بڑی پھپھو کی بیٹی سارا باجی کی منگنی ہے نا؟ ہاں ہے تو پھر؟ اذان نے جملہ پورا ہونے سے قبل ہی مریم کو ٹوک دیا۔ وہ بھیا، ٹیلر میرا سوٹ نہیں تیار کر پایا، شام 7 بجے تک دینے کا وعدہ کر رہا ہے، میں تو اتنی دور دوبارہ نہیں آ سکوں گی۔ مریم نے تمہید باندھی۔ بھیا، آپ واپسی پر میرا سوٹ لیتے آنا۔ اس نے ٹیلر کی دکان پر کھڑے کھڑے اذان کو پوری صورتحال سے آگاہ کیا۔ نہ بھائی نہ، یہ خالص عورتوں والا کام مجھ سے نہ ہوگا، تم کوئی دوسرا سوٹ پہن لینا۔ ڈورا سوٹ تو تم بناتی رہتی ہو۔ اذان نے اپنی جان چھڑائی۔ پلیز بھیا، مریم رو دینے والی ہو گئی۔ اچھا بابا، دیکھ لوں گا۔ مریم کا بھیگا بھیگا لہجہ اس کو گھائل کر گیا تھا۔ لیجیے محترمہ مریم رانی، کپڑوں کی دیوانی، پکڑیے اپنے کپڑے۔ اذان نے شاپر اس کی طرف اچھالا۔ ہوار کر دیا تمہارے ٹیلر صاحب نے۔ 2 منٹ کا کہہ کر پورے 30 منٹ انتظار کروایا۔ اذان واقعی چڑ رہا تھا۔ شکریہ بھیا، شکریہ کہہ کر مریم شاپر لے کر آگے بڑھ گئی۔ حالی ہولی شکریہ پر ٹرکا دیا۔ ایک پیالی چائے کو ہی پوچھ لیا ہوتا۔ پتہ نہیں بھیا، پیارا ہے یہ کپڑے۔ اذان ایک مرتبہ پھر بگڑا۔
آج کل پورے گھر میں بنجال آیا ہوا تھا۔ مریم بی بی میٹرک کا امتحان دیکھ کر فارغ ہوئی تھیں۔ اب گھر کی سیٹنگ تبدیل کرنے کی دھن سوار تھی۔ اذان بھیا، آج آپ کو کہیں نہیں جانا؟ مریم نے بھائی کو باہر کی جانب پڑھتے دیکھ کر ڈرائنگ روم میں ہی روک لیا۔ لو بلا، امتحانات سے یہ فارغ ہوئی ہے، گھر میں ماما کا ہاتھ انہیں بٹانا ہے اور گھرداری مجھ ناچیز سے کرائی جائے گی۔ اور پھر پورا ہفتہ مریم اور مہر نے گھر کے سامان کو نئی ترتیب دینے میں گزار دیا۔ مریم نے ماں کے ساتھ بھیا کو بھی خاصا مصروف رکھا تھا۔ یہ سامان کباڑی کو دے دیں۔ مریم صبح ہی صبح ڈیروں سامان نکالے کھڑی تھی۔ اس میں وہ گڑیا بھی تھی جس کو اذان کی مار کا خوف مریم کو آنسو رلاتا تھا، تو اسکول کا وہ بیگ بھی تھا جس کی حفاظت مریم اپنی جان سے بڑھ کر کیا کرتی تھی۔ مریم نے وہ ڈیروں کپڑے بھی ایک بیگ میں ٹھونس رکھے تھے جن کی تیاری کے لیے وہ ہفتوں ماما کے ساتھ رہتی، درزیوں کے نہرے سہتی تھی۔ ایک بڑے شاپر میں کاسمیٹک کا وہ سامان بھی نظر آ رہا تھا جو کبھی بڑی چاہت اور حفاظت سے چھپا چھپا کر رکھا جاتا تھا۔ دوستوں اور عزیزوں کے بھیجے ہوئے ڈیروں کارڈ جن کے ملنے پر وہ خوشی کے آنسوں اور خراب ہو جانے پر غم کے آنسوؤں سے چہرہ دھوتی تھی، اب بے توجہی اور دل سے اتر جانے کا شکوہ کر رہے تھے۔ یہ سب؟ اذان حیران تھا۔ جی یہ سب سامان، مگر آپ اتنے حیران کیوں ہیں؟ یہ تم لڑکیاں بھی عجیب سی مابی فطرت رکھتی ہو۔ کل تک جو خوب تھا وہی آج ناحوب ہونے والی کیفیت، وہی چیزیں جن کو پانے کے لیے اپنی جان ہلکان کرتی ہو، جن پر جان چھڑکتی ہو، کوئی نقصان ہو جائے تو آسمان سر پر اٹھا لیتی ہو۔ اذان اپنی دھن میں بولے جا رہا تھا۔ بس کریں بھیا۔ مریم سچ سننے کو تیار نہ تھی، مگر اذان توجہ اور محبتوں کے بدلتے محوروں کو ضرور محسوس کر رہا تھا۔ وقت دبے پاؤں گزر گیا اور بکریوں کی طرح منمناتی مریم اب تلتنیوں کی مانند رنگ بھر کر گریجویٹ ہو گئی تھی۔ گریجویشن کے بعد مہر اور افغان صاحب کو تو یہ امید تھی کہ اب بڑی آپا بی اماں کے فیصلے کے مطابق مریم کو صہیب کی دلہن بنا کر لے جانے کا تقاضا کریں گی، لیکن بڑی آپا آئیں تو صہیب کی منگنی میں شرکت کی دعوت دے گئیں۔ والدین کی آنکھوں میں آنسو تو آئے، لیکن وہ بیٹی کے ماں باپ ہونے کے ناطے کوئی وعدہ یاد نہ دلا سکے، اور مریم اپنی یہ توہین مہینوں تک بھول نہ سکی۔ خاموش بیٹھی مریم کو دیکھ کر ٹوٹی چوڑیوں کا احساس ہوتا۔ یہ لڑکیاں چوڑیوں کی طرح بنا کچھ کہے ٹوٹ جاتی ہیں، ان کے دل کہاں کہاں اٹکے ہیں اور کب کب ٹوٹ جاتے ہیں بغیر کسی آواز کے۔ نہ جانے کیوں ہر لمحہ دھڑکنے والے دل کو لوگ پتھر کا جانتے ہیں۔ مومی شمع کی مانند بے آواز پگھلتی مریم اذان کو حیرت زدہ کر رہی تھی۔ کیا مریم کی محبت کا محور صہیب بھائی؟ مریم چائے پینے کو دل چاہ رہا ہے۔ اس نے سوچوں میں گم مریم کو مخاطب کیا۔ بھیا سوری، مجھے اس وقت بہت تھکن ہو رہی ہے۔ وہ بیزاری کے ساتھ اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ آج مریم نے پہلی مرتبہ اذان کو کسی کام کو منع کیا تھا۔ پھپھو، آپ نے اچھا نہیں کیا، وہ زیر لب بڑبڑایا۔ مریم کے دل کو زخمی کر کے آپ کو کیا ملا؟ وہ تاسف کے ساتھ خود کلامی کر رہا تھا۔ آج پھر کچھ لوگ اسے دیکھنے آ رہے تھے۔ پتہ نہیں یہ آنے والے بغیر بتائے کیوں آ جاتے ہیں۔ یہ امید و یاس کے درمیان کٹتے لمحے جیسے صدیوں کا روپ دہار گئے۔ مریم بہت دکھی ہو رہی تھی، ساتھ ہی چہرے پر بیداری عیاں تھی۔ وہ بار بار ریجیکٹ کیے جانے پر خود کو مجرم گردان رہی تھی۔ آنکھوں بار بار چھلک جانے والے نمکین پانی کو اس نے بامشکل قابو کیا ہوا تھا۔ آپ کی بچی تو ماشاءاللہ بڑی سوبر ہے۔ آنے والی خاتون نے نرمی سے دستے شفقت مریم کے سر پر رکھا۔ اللہ کرے ہمارے شہاب بھائی بھی آپ کی توقع پر پورے اتریں۔ ملیحہ نے مریم کو پیار بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا تو اس کے دل کی دھڑکنیں آمین آمین کی صدا دینے لگیں۔ اور پھر ہوا یوں کہ مریم کے لیے شہاب کا انتخاب ہو گیا۔ جذبات سے گندی ذرا سی تپش سے پگھل جانے والی مریم بڑے حوصلے کے ساتھ بابل کا آنگن پار کر گئی، لیکن بابل کے آنگن سے سسرال کی دہلیز تک
پہنچتے بیگم تارک اور ملیحہ کا لہجہ تبدیل ہو چکا تھا۔ دلہن، تھوڑا ذرا جھک کر چلو، ہمارے ہاں بہویں گردن تان کر نہیں رہتی۔ کار سے اٹھتی مریم کو آئندہ زندگی گزارنے کا سلیقہ سمجھا دیا گیا۔ ارے بابی، ذرا اپنا شرارہ تو سنبھالیں، نیچے لٹک رہا ہے، خراب ہو جائے گا۔ آپ کو اندازہ ہوگا کس قیمت کا ہے۔ ملیحہ نے پیچھے آ کر سرگوشی کی تو مریم کو اپنا سانس گھٹتا ہوا محسوس ہوا۔ سرما کی نرم دھوپ کی طرح آنگن میں اترتی مریم کو ٹوٹے کانچ پر ننگے پیر چلنے کا تجربہ ہو رہا تھا۔ باجی سے اس طرح کیوں بات کی؟ امی کو اس طرح کیوں کہا؟ بھیا سے یہ کیوں پوچھا؟ کبھی سالن ہاں نمک تیز محسوس ہوتا اور کبھی روٹیاں جلی ہوئی لگتی۔ تبصرے اور طنز کے تیر دل چھلنی کیے دیتے۔ بڑی سنبھل کر پیر رکھنے والی مریم پھر بھی زخموں سے چور لہو لہان ہی رہتی۔ ہمیشہ ماں کی عزت و حرمت پر لیکچر دیتا شہاب اسے کسی لمحے بھی اپنا نہ لگتا۔ بس ایک کچے دھاگے کی مانند بندھن جو ہر لمحے ٹوٹنے کو تیار۔ اوپر تلے 3 بچوں کی پیدائش نے شہاب کی زنگ آلود ذہن کو تبدیل نہیں کیا تھا، اور اب شہاب اپنی کمپنی کی جانب سے مسقط جا رہا تھا تو مریم کو اس کی فرقت کا سوچ کر قرار نہیں تھا۔ شہاب، آپ نہ جائیں، آپ کمپنی والوں کو منع کر دیں۔ وہ آنکھوں کے بڑے کٹورے لیے شہاب کے پہلو میں کھڑی تھی۔ دل میں سمندر جیسی وسعت رکھنے والی عورت کو بھلا یہ گوارا کب ہوتا ہے کہ اس کا شوہر اس سے دور ہو؟ یہی کیفیت مریم کی تھی۔ وہ اس کے 1000 جفاؤں کے باوجود اس کی قربت کی ہوا تھی۔ روز روز ماں کے گھر آنے والی دونوں نندیں مہمان ہی بنی رہتیں، اور مریم کے میکے جانے سے روکنے کا سبب بھی گھر میں مہمان آئے ہیں اور تمہیں اپنے میکے جانے کی سوچی ہے۔ کبھی کبھی فون پر ہی خیریت دریافت ہو جاتی تو اسی کو بہت گردانا جاتا۔ ہفتے کے 5 دن اسی طرح گزر جاتے۔ چھٹے دن گھر کے رکے ہوئے کام نپٹانے ہوتے اور 7واں دن چھٹی کا ہوتا۔ مریم اگر کبھی بہت ہی مچلتی تو شہاب کے ساتھ ہی گھنٹہ 2 گھنٹہ میکے ہو آتی۔ وہ آج تک شہاب کے بغیر میکے نہیں آئی تھی، اور آج وہ پہلی بار شہاب کے بیرون ملک ہونے کی وجہ سے اکیلے ہی میکے آئی تھی۔ بچے تو گاڑی سے اترتے ہی باغم باغ نانو اور ماموں کی جانب لپکے تھے، مگر 1 2 3 4 5 منٹ گزر جانے کے باوجود جب مریم نمودار نہ ہوئی تو اذان کو تعجب ہوا۔ ہو سکتا ہے رکنے کے خیال سے آئی ہو، بچوں کا سامان وغیرہ گاڑی سے اتار رہی ہو، لیکن اتنی دیر؟ وہ بے چین سا ہو کر پورچ کی جانب لپکا۔ وہاں ہمیشہ کی طرح برکھا پورے زوروں پر برس رہی تھی۔ تم یہاں کھڑی کون سی گمشدہ چیز تلاش کر رہی ہو؟ اذان اس کی برستی آنکھوں کو جان بوجھ کر نظر انداز کر گیا۔ یہ جبینوں پر چڑھی تیوریاں اتار دو تو پیشانی منور ہو جائے اور ہم بھی شادکام ہوں۔ اذان نے مریم کو باتوں میں لگا کر اندر لے جانے کی سا کی۔ تم اب تو یہاں رکو گی نا؟ ہاں اذان، اب تو یوں لگتا ہے جیسے زندگی سود کی طرح اٹی ایک ہی مدار پر حرکت کر رہی ہے۔ مریم بے کیفی کے عالم میں گویا تھی۔ اسے شہاب کے بغیر اکیلے میکے آنا بہت رلا رہا تھا۔ اذان کو لگا جیسے وقت کے تقاضے بدل گئے ہوں، مزاج کے سانچے تبدیل ہو گئے ہیں۔ سانچے مسلسل تبدیل ہو رہے تھے، نیلی آنکھوں والی گڑیا سے لے کر شہاب تک۔ ریشم کی نلکیوں کی طرح الجھتی گتھی کے عورت سب سے زیادہ کس کو چاہتی ہے؟ مریم کی حالت نے سلجھا کر اذان کی ہتھیلی پر رکھ دی، اور وہ جان چکا تھا رات کو بچوں کی حمایت میں باپ سے الجھتی ماں دن کو باپ کے حق میں بچوں کو دلائل کیوں دیتی ہے۔